بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مرنے کے بعد کی جانے والی قدر اور دل دکھانے کے بعد مانگی جانے والی معافی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ دوسروں کی زندگیوں میں بے جا مداخلت سے آپ کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ یقین کیجئے آپ کی اپنی زندگی میں بہت کچھ آپ کی توجہ کا منتظر ہے۔ کپڑوں، جوتوں اور بناؤ سنگھار سے زیادہ اپنے مطالعہ، شعور اور گفتگو پر کام کریں۔ کوئی بھی 10 سیکنڈ آپ کے بناؤ سنگھار سے متاثر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو گفتگو ہی کرنی ہوتی ہے۔ توفیق کا دروازہ ارادے اور کوشش کی دستک کے بغیر نہیں کھلتا۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے آپ پر۔ کبھی یہ نہ کہو کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ بعض اوقات زندگی ہمیں بڑے مزاحیہ طریقے سے غلط ثابت کر دیتی ہے۔ اپنے دوست کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ تمہارے عیب جانتا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ تمہارے عیبوں سے واقف ہونے کے باوجود تم کو دوست مانتا ہے۔ بس آپ کو مانگنے کا حق دے دیا گیا ہے، جس میں کامل یقین شرط ہے۔ بلا جھجک مانگتے رہیں اور بے حد مانگیں، اور پھر مانگتے ہی چلے جائیں، کیونکہ آپ جس ذات سے مانگ رہے ہیں وہ صرف دینا جانتی ہے۔ رشتے ترازو میں نہیں تولے جاتے۔ تولنے بیٹھو گے تو ترازو ہمیشہ تمہیں بھاری ثابت کرے گا۔ خوبصورتی ایک نعمت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لے، چاہے تو دل چیر دے۔ اہم یہ نہیں کہ ہم کتنا دیتے ہیں، بلکہ اس دینے میں ہم کتنا پیار شامل کرتے ہیں، یہ اہم ہے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی سوچ کے مطابق بوڑھا ہونے تک زندگی لے کر آیا ہے، لیکن زندگی کا بھروسہ نہیں۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنا خوش ہیں۔ جو شخص دنیا میں کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے راحت کا سامان بڑھا لیتا ہے، اور جو دنیا کو سمیٹتا ہے وہ اپنے لیے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ اگر تم پر سلام کیا جائے تو اس سے اچھے طریقے سے جواب دو، اور جب تم پر کوئی احسان کرے تو اس سے بڑھ کر بدلہ دو، اگرچہ اس صورت میں بھی فضیلت پہل کرنے والے ہی کی ہوگی۔ اے آدم علیہ السلام کے بیٹے، جب تو دیکھے کہ اللہ تجھے پے در پے نعمتیں دے رہا ہے اور تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے تو اس سے ڈرتے رہنا۔ جو شخص لوگوں کے بارے میں جھٹ سے ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو انہیں ناگوار گزرے، تو پھر وہ اس کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جنہیں وہ جانتا تک نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو، اللہ کے نزدیک اس نیکی سے کہیں اچھا ہے جو تمہیں خود پسند بنا دے۔ جب کسی نے بھی کوئی بات دل میں چھپا کے رکھنا چاہی، وہ اس کی زبان پر بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ اور چہرے کے آثار سے نمایاں ضرور ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو اور دوسروں کو دھوکے میں رکھنے سے بہتر ہے کہ رشتے اس حد تک رکھو جہاں تمہیں بار بار صفائی نہ دینا پڑے۔ اچھے وقتوں میں لوگوں سے فاصلے رکھنے والے برے وقت میں لوگوں سے شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں رکھتے، کیونکہ جو فاصلے آپ نے بڑھائے ہیں اسے کوئی دوسرا کیوں دور کرے گا۔ لوگ دو باتیں کبھی نہیں بھولتے، پہلی خود کا کیا ہوا احسان، اور دوسری
दूसरे की हुई गलती। जिन्हें चुन लिया जाए उन पर तबसरे नहीं किए जाते, बस उनका एहतराम किया जाता है। कभी कभी अच्छे लोगों से भी गलत फैसले हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हैं। नरम दिल वाले लोग बेवकूफ़ नहीं होते, वो जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन वो फिर भी अनजान रहते हैं, क्योंकि वो एक खूबसूरत दिल रखते हैं